يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. محترم حاضرین جمعہ، نوجوان دوستو، اسلامی بھائی اور بزرگوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی اور کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور مناسب ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو اس کائنات فانی کے اندر پیدا کیا اور اپنی بے شمار نعمتوں سے ہمیں نوازا۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہوں رب العالمین کے بھیجے گئے جملہ انبیاء کرام پر، خصوصاً احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کیا گیا۔ برادران اسلام، ہر انسان چاہے وہ امیر ہو یا غریب، اس کو سب سے زیادہ جو چیز پیاری ہوتی ہے وہ اس کی خود کی زندگی ہوتی ہے۔ ایک مثل کہا جاتا ہے کہ جب تک جان ہے تب تک جہان ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ ایک لمبی قطار انسانوں کی حالات سے گھبرا کر، پریشان ہو کر اپنے اعزاء و اقارب سے اتنی دور چلے جاتے ہیں کہ جہاں سے واپس ہونے کے تمام راستے ان کے لیے بند ہو جاتے ہیں، جسے عرف عام میں خودکشی کہا جاتا ہے۔ عالمی ادارہ صحت WHO کے مطابق پوری دنیا کے اندر ہر 20 سیکنڈ کے اندر ایک آدمی خودکشی کر لیتا ہے، اپنی جان دے دیتا ہے۔ اگر ہم ہندوستان کی بات کریں تو نیشنل کرائم رپورٹ کے مطابق 2015 کے اندر، یعنی ایک سال کے اندر 1,33,623 آدمیوں نے خودکشی کی، جس کے اندر کسان، فوج کے نوجوان، اسکولوں میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹ طلبہ اور 12 سے لے کر کے 18 سال کی عمر تک نوجوان لڑکیاں یہ اس کے اندر شامل ہیں۔ یعنی ایک سال کے اندر 1,33,623 آدمیوں نے حالات سے گھبرا کر کے خودکشی کی۔ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر خودکشی کے موضوع پر
کچھ روایتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی کہ خودکشی کتنا بھیانک جرم ہے۔ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہم خودکشی کر لیں گے تو پریشانیوں سے بچ جائیں گے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کے بعد جو پریشانیاں شروع ہوں گی وہ پریشانیاں کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ جو آپ کے سامنے پڑھی گئی، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لوگوں اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ اسی طریقے سے سورہ نساء کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، لوگوں اپنے آپ کو قتل مت کرو، یقیناً تمہارا رب تمہارے اوپر بہت مہربان ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر مہربان ہے، لہذا انسان کو چاہیے کہ مصیبتوں سے گھبرا کر خودکشی نہ کی جائے، کیونکہ خودکشی یہ ایک سنگین جرم ہے، اور اس جرم کی جو سزا ہے وہ میں آپ کے سامنے دوران خطبہ رکھتا ہوں کہ اس کی سزا اللہ نے کیا متعین کر رکھی ہے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے موت کی تمنا کرنے سے منع کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی آدمی موت کی تمنا نہیں کر سکتا ہے۔ وہ اسلام جو موت کی تمنا کرنے سے منع کر دے، کیا وہ اس بات کی اجازت دے سکتا ہے کہ آدمی خودکشی کر لے؟ آئیے حدیث دیکھتے ہیں۔ امام بخاری کتاب المرضى کے اندر ایک روایت لے کر کے آتے ہیں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یتمنین احدکم الموت من ضر اصابہ، تم میں سے کوئی بھی آدمی پریشانیوں سے گھبرا کر کے موت کی تمنا نہ کرے۔ پریشانیاں یہ انسان کی زندگی کا ایک حصہ ہیں۔ ہمیشہ آدمی خوش رہے تو وہ بھی اچھا نہیں لگتا ہے، اور ہمیشہ آدمی پریشان رہے تو وہ بھی خوش نہیں رہتا، اچھا نہیں لگتا۔ یہ زندگی کا ایک حصہ ہے۔ غم کا آنا جانا، مصیبتوں اور پریشانیوں کا آنا جانا یہ زندگی کا ایک حصہ ہے، لہذا تم میں سے کوئی بھی آدمی موت کی تمنا نہ کرے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلًا، اب کوئی آدمی، پہلی بات تو یہ ہے کہ مصیبتوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، لیکن کوئی آدمی تنگ آ گیا پریشانیوں سے، مصیبتوں سے تنگ آ گیا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بیان فرمایا اس کے لیے، اور کہا کہ فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِّي، وہ آدمی ایک دعا کرے اور کہے کہ اے اللہ جب تک اس دنیا میں میرے لیے رہنا باعث خیر ہو، باعث بھلائی ہو، جب تک تو مجھے اس دنیا میں زندہ رکھ، اور جب میرا مرنا میرے لیے جو ہے باعث خیر ہو جائے تب تو مجھے اس دنیا سے اٹھا لے۔ یہ اسلام کا اصول ہے کہ اگر آدمی بہت پریشان ہو جائے تو اس طریقے سے دعائیں کرے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ انسان کو مصیبت اور پریشانی سے گھبرانا نہیں چاہیے، اور مصیبت اور پریشانی کے اندر ہی آدمی اپنی جان کو جان آفری کے سپرد کرتا ہے، خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ آئیے سزا دیکھتے ہیں کہ اس کی سزا اسلام نے کیا متعین کی ہے۔ امام نسائی کتاب الجنائز کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت لے کر کے آتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترد من جبل فقتل نفسه فهو في نار جہنم، جو آدمی کسی اونچائی سے گر کر کے، یہاں لفظ پہاڑ آیا اور پہاڑ اونچا ہوتا ہے، بلند ہوتا ہے، تو جو بھی آدمی کسی اونچائی جگہ سے گر کر کے خودکشی کر لے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ آدمی ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ یہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہم تکلیفوں سے بچ جائیں گے، پریشانیوں سے بچ جائیں گے، لیکن حقیقت میں اس کے بعد جو پریشانیاں آنے والی ہیں وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ دنیا کی پریشانی ختم ہو سکتی ہے، دنیا کی پریشانی ختم ہو سکتی ہے، لیکن مرنے کے بعد یہ جو پریشانی ہوگی، اس قسم کی جو موت ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ وہ جہنم کی آگ میں رہے گا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن تَحَسَّى سُمْحًا فَقَتَلَ نَفْسَهُ، اور جو آدمی زہر کھا کر کے خودکشی کر لے. خودکشی کے 3-4 طریقے اس کے اندر بیان کیے، ویسے بہت سارے طریقے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ جو آدمی زہر کھا کر کے خودکشی کر لے وہ آدمی جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. اور جہنم کے اندر خودکشی کی یعنی زہر کی جو ہے زہر اسے دیا جائے گا جو ہمیشہ وہ زہر کو کھاتا رہے گا. خالدا مخلدا فی نار جہنم، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ آدمی جہنم میں رہے گا. تو اونچائی سے گر کر کے آدمی خودکشی کرے یا اسی طریقے سے کوئی چیز کھا پی کر کے خودکشی کرے، ہمیشہ ہمیشہ اس کے لیے جہنم ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ، اور اگر کوئی آدمی تیز دار آلے سے ہتھیار سے اپنے آپ کو ختم کر لے، اپنے آپ کو قتل کر ڈالے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن یعنی جہنم کے اندر اسے تیز دھار ہتھیار دیا جائے گا. وہ آدمی ہمیشہ اپنے پیٹ کے اندر اس کو بھونکتا رہے گا، گھونپتا رہے گا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم کی آگ میں جلتا رہے گا. تو دنیا کی جو مصیبت ہے، وہ پریشانی ہے، وہ آنی جانے والی ہے، کبھی آتی ہے کبھی جاتی ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم ایام کو وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم حالات کو لوگوں پر پلٹتے رہتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی ہمیشہ پریشان رہے، ایک آدمی ہمیشہ تنگ دست رہے. کبھی تنگ دستی ہے تو فارغ البال کی زندگی بھی آتی ہے، کبھی کام ہے تو کبھی کام نہیں ہے، ایسا بھی ہوتا ہے. تو دنیا کی جو مصیبت ہے وہ آنے جانے والی ہے. لیکن اگر کوئی شخص خودکشی کر کر مر جاتا ہے تو جو جہنم میں اسے سزا دی جائے گی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سزا ہوگی، اور کبھی بھی اسے جہنم سے نہیں نکالا جائے گا. اس لیے خودکشی سے بچنے کی کوشش کرے آدمی اور حالات کا مقابلہ کرے. آپ کو میں بتاؤں، ہر انسان جب رحم مادر میں ہوتا ہے 120 دن جب نطفے پر گزرتا ہے اور انسان ایک مکمل شکل جب اس کے اندر اختیار کر لیتا ہے تو ایک فرشتہ وہاں پر متعین ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ یہ نطفہ مکمل ہو گیا، اب اس کے لیے کیا لکھا جائے. تو 4 چیزیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، امام بخاری کتاب الحیض کے اندر اس روایت کو لے کر کے آتے ہیں کہ 4 چیزیں اس کے مقدر میں وہیں لکھ دی جاتی ہیں. یعنی ہمیں دنیا میں ہم آنے سے پہلے جب ہم اپنی ماؤں کے پیٹ میں 120 دن کے تھے تبھی اللہ رب العالمین نے ہماری مقدر میں 4 چیزیں لکھ دی. ان 4 چیزوں میں سے ایک چیز ہے ہمارا رزق. ہم کو رزق کہاں سے ملے گا، رزق ہم کو کتنا ملے گا، کس طریقے سے ملے گا، وہ تمام کیفیت رحم مادر کے اندر اللہ رب العالمین لکھ دیتا ہے. اب مان لیجئے ہم دنیا کے اندر آئے اور ہمارے مقدر کے اندر پریشانی لکھی ہے، رزق کے وسائل محدود ہے ہمارے لیے، تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے دعائیں کرو، دعا یہ انسان کی تقدیر کو بدل دیتی ہے. ہمیں تو معلوم نہیں کہ ہماری مقدر میں اللہ نے کیا لکھا ہے، روزی کہاں سے لکھا، کب لکھا، کیسے ملے گی کیسے نہیں ملے گی، ہم کو یا کسی کو انسان کو نہیں معلوم. لیکن حالات ہمارے بہتر نہیں ہیں، حالات ہمارے تنگ دست ہیں. تو ایسی حالات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر ہم کو عمل کرنا چاہیے اور اللہ سے دعائیں کرنا چاہیے، کیونکہ دعا انسان کے تقدیر کو بدل دیتی ہے. اگر ہماری مقدر میں تنگ دستی ہے تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تو ہمیں حلال رزق عطا فرما، کیونکہ اللہ رب العالمین ہی کے پاس ام الکتاب ہے، وہی تقدیر کا مالک ہے، اس سے دعائیں کی جائیں گی. تو اس کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کی تقدیر کو بدلیں کہ نہ بدلیں. وہ صاحب تقدیر ہے، کاتب تقدیر ہے، وہ جب چاہے جس طریقے سے اس کی تقدیر کو تبدیل کر سکتا ہے. لہٰذا ایسے حالات کے اندر ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ سے دعائیں کریں. حالات اگر مناسب نہیں ہیں، بہتر نہیں ہیں، تو حالات کو مناسب اور بہتر کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں سکھلائی ہیں. تو خودکشی یہ کوئی اسلامی طریقہ نہیں ہے. انسان مصیبتوں اور پریشانیوں سے گھبرا کر کے خودکشی کر لیتا ہے، اپنی جان دے دیتا ہے. انسان کو یہ معلوم ہی نہیں کہ اللہ رب العالمین کیا ہے. اصل جو چیز ہے خودکشی کی جو وجوہات بنتے ہیں اس میں بہت ساری وجوہات ہیں. ان میں سب سے ایک اہم وجہ وہ ہے اللہ کے اوپر ایمان. انسان
کس طریقے سے اللہ پر ایمان لائے انسان کو اس بات کا پتہ نہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا للہ ملک السماوات والارض وما بینہما وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر۔ آسمان اور زمین اور اس کے درمیان میں جتنی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کا مالک اللہ ہے، ان تمام چیزوں کا مالک اللہ رب العالمین ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر اس نے مصیبت ہمیں دی تو اس بات پر قادر ہے کہ وہ ہماری مصیبتوں کو ہٹا بھی سکتا ہے۔ اگر پریشانی ہماری زندگی کے اندر ہے، ہم اللہ سے دعائیں کریں تو ہماری پریشانی اللہ دور بھی کر سکتا ہے، وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ ہم یہ نہیں جانتے کہ رب العالمین کس کو کہتے ہیں۔ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل۔ اللہ رب العالمین ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور تمام چیزوں کا وہ نگراں بھی ہے، وہ سب کو دیکھ رہا ہے، ہمارے حالات کو دیکھ رہا ہے، آپ کے حالات کو دیکھ رہا ہے، پریشان زدہ انسان کے حالات کو دیکھ رہا ہے، امیروں کے حالات کو دیکھ رہا ہے، تمام لوگوں کے حالات اس کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ وہ اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ بس ہمیں مصیبتوں اور پریشانیوں کے اندر اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمارے ان حالات کو تو اچھائیوں سے تبدیل کر دے، بدل دے۔ تو کاتب تقدیر ہے، تو ام الکتاب تیرے پاس ہے، لیکن ہم چونکہ حالات سے گھبرا جاتے ہیں، دعائیں نہیں کرتے، ہم یہ نہیں جانتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ حالات ہمارے لیے آزمائش اور امتحان کا ذریعہ بھی بن سکتے ہیں، اور ہم جو ہے خودکشی کے اوپر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا زمین پر چلنے پھرنے والے جتنے بھی جاندار ہیں، وہ چاہے انسان ہو یا وہ جانور ہوں، کسی بھی قسم کے کوئی بھی جاندار ہو جو زمین پر چل پھر رہا ہے، اللہ رب العالمین نے ہر چیز کا رزق متعین کر دیا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ تمام چیزوں کا رزق متعین ہے، ہمارا رزق بھی متعین ہے، جانوروں کا بھی رزق متعین ہے، اسی طریقے سے زمین پر چلنے والے سانپ کیڑے مکوڑے سب کے رزق کو اللہ رب العالمین نے متعین کر دیا۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اور اللہ رب العالمین کو اتنی تک خبر ہے کہ کس انسان کو زمین پر رہنا ہے اور کب اس کی موت ہے، کب اس کا مستقر ہے، یعنی مرنے کی جگہ کیا ہے، اس کو بھی اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ تمام چیزیں لوح محفوظ کے اندر محفوظ کر دی گئی ہیں، لکھ دی گئی ہیں۔ جب اللہ رب العالمین ہمارے حالات سے واقف ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ پوری کائنات، پوری دنیا اللہ رب العالمین کی نگاہوں کے سامنے ایک پیالے کی طرح ہے۔ جس طریقے سے ایک پیالہ ہوتا ہے چھوٹا سا، جس کے اندر ہم سالن رکھتے ہیں، دال رکھتے ہیں، پانی رکھتے ہیں، کوئی بھی چیز رکھتے ہیں، جب اسے ہم رکھتے ہیں تو اس کے چاروں حصوں کو ہم دیکھتے ہیں، پیالے کے چاروں حصوں پر ہماری نگاہ ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ پوری دنیا ایک پیالے کے مانند ہے، تو وہ ہمارے حالات کو نہیں جانتا۔ اللہ رب العالمین نے تو قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا سورہ اعراف کے اندر کہ اس زمین کے اوپر جتنے درخت ہیں، ہر درختوں کے اندر کتنے پتے ہیں اور کون سا پتا زمین پر گرتا ہے، اس کی خبر میرے پاس ہے۔ اندازہ آپ لگائیے، زمین پر جتنے درخت ہیں اور درختوں کے اندر کتنے پتے ہیں، اور پوری دنیا کے اندر ایک لمحے کے اندر کتنے پتے زمین پر گرتے ہیں، اللہ کہتا ہے مجھے اس کی خبر ہے۔ ان پتوں کی خبر اگر اللہ رب العالمین کو ہے تو کیا ہماری حالات کی خبر نہیں ہے؟ کیا وہ ہمارے حالات کو نہیں جانتا کہ ہمارا فلاں بندہ کس مصیبت اور کس پریشانی میں ہے؟ وہ ہر انسان کے حالات کو جانتا ہے۔ بس ضرورت ہے کہ جب ایسے کوئی حالات ہمارے پاس سامنے آ جائیں جو ہمارے لیے مناسب نہ ہو، جو ہمارے لیے بہتر نہ ہو، تو ایسے موقع پر اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے حالات کو تبدیل کر دے، اللہ ہمارے حالات کو بدل دے، جو مصیبت اور پریشانی ہے ان مصیبت اور پریشانی کو دور کر دے، اس وجہ سے کہ اللہ رب العالمین ہر چیز کے اوپر قادر ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک مثال دیتے ہوئے آپ نے بیان فرمایا کہ انسان جس قدر پرندے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں، اس قدر انسان اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں کرتا۔
جس طرح پرندے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں، صبح وہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور شام کو جب واپس اپنے گھر پہ آتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوتا ہے، ان کو رزق مہیا کر دی جاتی ہے۔ انسان اگر اس طریقے سے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے جس طرح پرندے کرتے ہیں تو کوئی انسان بھوکا نہ رہے۔ تو معاملہ ہمارا یہ ہے کہ ہم اللہ کی ذات پر اس قدر بھروسہ نہیں کرتے۔ بھروسہ تو کرتے ہیں کہ اللہ یہ ہمارے رزق کا مالک ہے، وہی ہم کو روزی دے گا، لیکن اس طرح سے بھروسہ نہیں ہے جس طریقے سے پرندے اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں۔ لہذا آپ یاد رکھیں، خودکشی کرنے والا یہ ایک ناجائز موت ہے، اسلام نے کسی انسان کو اس کی اجازت نہیں دی، اور جو آدمی خودکشی کر کے مرے گا وہ آدمی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا، اور جہنم سے نکلنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کوئی خودکشی کرتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جنازے کی نماز آپ نے نہیں پڑھائی، آپ نے منع فرما دیا کہ میں جنازے کی نماز نہیں پڑھوں گا۔ آپ نے لوگوں سے کہہ دیا کہ جاؤ اس کو جنازے کی نماز پڑھ لو، لوگوں کو اجازت دے دی، لیکن آپ نے بذات خود ایسے آدمی کی جس نے خودکشی کی ہو اس کی جنازے کی نماز آپ نے نہیں پڑھائی، کیونکہ آپ جانتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز مردے کے لیے نور بن جاتی ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر آپ جانتے ہیں بہت سارے موقع پر آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ جو ہے ایک عورت مسجد میں جھاڑو لگایا کرتی تھی، رات میں اس کا انتقال ہو گیا تو صحابہ کرام نے اس کو دفن کر دیا۔ آپ نے صبح دیکھا نہیں دیکھا آپ نے تو آپ نے لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اس کا انتقال ہو گیا تھا، میں نے اس کو دفن کر دیا۔ آپ نے کہا اس کی قبر بتاؤ، میں اس پر نماز جنازہ پڑھوں گا، میری نماز اس کے لیے نور بن جائے گی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کسی بھی میت کے جس کے بارے میں آپ پڑھ دیں وہ اس کے لیے نور بن جاتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کرنے والوں کی نماز جنازہ آپ نے نہیں پڑھی اور لوگوں سے کہا کہ تم اس کی نماز جنازہ پڑھ لو۔ تو میرے بھائیوں، حالات سے انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے، حالات کتنے بھی جو ہے خطرناک کیوں نہ آ جائیں، اس حدیث کے اوپر ایسے موقع پر عمل کرنا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ سے انسان دعا کرے کہ اے اللہ جب تک اس دنیا میں میرا رہنا میرے لیے باعث خیر ہو جب تک تو مجھے زندہ رکھ، اور جب میرا اٹھ جانا یہاں سے میرے لیے بہتر ہو تب تو مجھے موت دے دے، مجھے انتقال میں ہو جاؤں اور مجھے موت دے دے۔ تو اس طریقے سے انسان کو زندگی گزارنی چاہیے اور خودکشی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ خودکشی کرنے والا کبھی بھی جنت نہیں جا سکتا۔ اس کے تعلق سے مسلک کے اندر جتنے بھی مسالک ہیں تمام لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو پسند کیا اور مقدم رکھا اور کہا کہ کوئی بھی آدمی جو خودکشی کر کے مرتا ہے اس کو جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ لہذا مصیبت اور حالات سے گھبرا کر کے خودکشی نہیں کرنی چاہیے، اپنے آپ کو اس سے جو ہے نبرد آزما رکھنا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو حسن عمل کی توفیق عطا فرما، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم مليك بالرؤوف الرحيم۔